ایسی مجبوریاں حاکموں کے لیے آئیں کہ ضدیں ٹوٹی، پھر آ گئی ضد، پھر ٹوٹی، پھر آ گئی، پھر ضد ٹوٹی۔ جب کوئی علمی مسئلہ آ گیا ضد ٹوٹ گئی، یا علی آپ نہ ہوتے تو ضرورت تو پڑتی رہی آل محمد کی، ضرورت تو پڑتی رہی۔ اپنے خاص آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے سے فرزند رسول کو لے آؤ، تاکہ ہم اپنے بعد کے لیے خلافت کا اعلان کرتے کہ ہم اصل وارث کو یہ سلطنت اسلامی واپس کر رہے ہیں۔ عہدہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، امام رضا بادشاہ بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، کم از کم تاریخ میں یہ سارے جملے تو آ گئے، لکھ گئے کہ مامون نے کہا اصل وارث کو واپس کرو۔ اب پیچھے جتنی بھی تاریخ تھی سب اصل نہیں تھے، نقل تھے۔ مامون نے کہا میں نے فلک بھی واپس کیا سادات کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تخت پر بٹھا دوں، سکہ ان کا چلے، وہی ولی عہد قرار پائیں، سکے پر ان کا نام آئے۔ آ گئے سپاہی، چلیے مولا رخصت ہوئے اپنے جد کے روضے سے، بھائی بہنوں سے تقریر کی کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس سے مسافر واپس نہیں آئے گا، اب ہم واپس نہیں آئیں گے مدینے، خدا حافظ، الوداع۔ کہتے ہیں کہ استقبال جو ہوا ایران میں 1,00,000 آدمیوں کا مجمع تھا جو ساتھ چل رہا تھا، 24,000 محدث اور راوی تھے، 24,000 قلمدان تھے کہ جن کے قلم کاغذ پہ رکھے ہوئے تھے کہ وہ کچھ کہیں تو ہم لکھیں۔ سواری مرو میں داخل ہو رہی تھی، نیشاپور و طوس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ بغداد کی طرف سے آئے اور ایران میں داخل ہوئے۔ سفر تھا، طویل سفر تھا۔ جب ایران میں داخل ہوئے اور وہ منزلیں آئیں کہ لوگ آنے لگے، ایک اجتماع تھا، ایک مجمع تھا۔ مجمع یہ چاہتا تھا کہ ایک بار دیکھ لیں، محدث یہ چاہتا تھا کہ وہ بول دیں ہم لکھ لیں۔ یہ 8واں فرزند ہے، 250 برس گزر چکے ہیں۔ میں تاریخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاکم نیشاپوری ہو یا کنز العمال ہو یا جتنی بھی تاریخیں ہوں، انہوں نے یہ مناظر لکھے، اور اہل سنت کی کتابوں میں، ہر فقہ اور ہر مسلک کی کتابوں میں یہ پورا سفر موجود ہے۔ تو میں ایک جملہ پوچھوں، امام اور بھی بنائے گئے تھے، کیا ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری قوم تڑپ رہی تھی؟ یہ کیا راز ہے کہ فرزند رسول کو پوری امت دیکھنا چاہتی ہے، زیارت کرنا چاہتی ہے؟ زیارت کا تصور کہیں تھا ہی نہیں، سامنے چل رہے پھر رہے، چل رہے پھر رہے، بس ہیں یہ ہیں۔ تو جب آپ گلی گلی میں امام بنا لیں گے تو زیارت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ امام ایک ہوتا ہے، امام ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے، وہ اقدام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کا اپنا لفظ نہیں ہوتا، رسول کا لفظ ہوتا ہے، اللہ کا لفظ ہوتا ہے۔ یہ 250 برس میں جب کہ کتابیں لکھی جانے لگیں تو مسئلے یہی اٹھ پڑے کہ دین لیا کس سے گیا؟ تو بیان کرنے والے کہتے تم نے کس سے سنا ہے یہ حدیث؟ تو وہ کہتا فلاں ابن فلاں سے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں ابن فلاں سے۔ گاؤں گاؤں فاصلے، کہاں سے حدیث آ رہی ہے؟ کئی ہزار میل دور سے راوی آ رہا ہے،
تم اس تک پہنچے کیسے، وہ تم تک پہنچا کیسے، یہ تو اڑتی اڑتی تم تک آئی ہوگی، کوئی تسلسل نہیں تھا حدیث۔ امام نے چاہا کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ حدیث لینے کا طریقہ کیا ہے، ایسے میں پورا مجمع پکارا، فرزند رسول زیارت کرائیے۔ ہماری پہ سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا، ایک بار غلام نے پردے اٹھا دیے، اب جو امام کا چہرہ نظر آیا تو سر پہ سیاہ امامہ، شملے دونوں طرف لٹکے ہوئے اور زلفیں بل کھائی ہوئی کاندھے پر پڑی ہوئی، سیاہ زلفیں، وہ ریش مبارک، وہ رخسار کا تل، وہ ناک بینی مبارک، وہ ابرو، وہ آنکھیں رسول کی، وہ دہن مبارک جیسے رسول کا، وہ آفتاب جیسا چہرہ۔ عالم یہ تھا کہ جب پہلی جھلک دیکھی تو جو گھوڑوں پہ بیٹھے تھے کود پڑے، پیدل ہو گئے، نالینیں اتار دی، اور جو جلدی میں گھوڑے سے کود نہ پائے انہوں نے کمر کے خنجر نکال کر رکاب کے تسمے کاٹنے شروع کر دیے کہ ہم پیدل آ جائیں، ہم زمین پہ آ جائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اطمینان سے۔ یہاں تک کہ مجمع آگے بڑھ رہا تھا کہ پردہ گرا دیا غلام نے، سواری پھر آگے بڑھ گئی، ہماری پھر آگے بڑھ گئی، مجمع تھا کہ گرتا جا رہا تھا۔ ایران نے سی ڈی بنائی ہے، فلم بنائی ہے، امام رضا پہ دیکھیے، بچوں کو دکھائیے تاکہ کوئی ایک اندازہ ہو کہ سواری کیسے جا رہی ہے، مجمع کیسے بڑھ رہا ہے، امام کیسے تشریف لا رہے ہیں۔ ایران نے چہرہ نہیں دکھایا ہے فلم میں، لیکن ایک دائرہ ہے نور کا کہ جب امام آتے ہیں اور درس دیتے ہیں تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال ناقص العقل انسان کتنا دکھا سکتا ہے نور کو، لیکن سمجھا تو سکتا ہے۔ ہم کیا بتائیں کہ ہم بغیر کسی منظر کے لفظوں سے دکھانا چاہتے ہیں کہ شان امام کیا تھی۔ سواری آگے بڑھ گئی، محدث پکار رہے تھے، فرزند رسول ہم آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ یہ قلم ہمارے جو ہیں کاغذ پہ چلنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پردہ الٹا گیا، پردہ اٹھا، آواز آئی، فرزند رسول کچھ سنائیے، اپنی آواز سنائیے۔ ایک آواز پورے مجمع میں گونجی کہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلعہ ہے۔ دیکھا آپ نے، علی نے گفتگو شروع کی تو اس سے شروع کی، 8ویں علی نے شروع کی تو وہیں سے شروع کی۔ اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور توحید کا مزاج سمجھتا ہو تو اس کا نام بتاؤ۔ سب اپنی اپنی باتیں کرتے تھے، اللہ سے شروع کرنے کی کسی میں جسارت نہیں تھی۔ جانتا ہو اللہ کو تو بولے۔ ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آیا، لیکن ایسے نہیں حدیث سنا دی کہ سنو اور لکھو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لکھو۔ میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، میں سنا رہا ہوں، میں نے یہ حدیث اپنے بابا امام موسی کاظم سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے پدر محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی ابن الحسین سید سجاد سے سنی، انہوں نے اپنے پدر حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی علیہ السلام سے سنی، اور علی نے رسول خدا سے سنی۔ رسول خدا کے پاس جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر، اپنی زبان کو وحی سے ملا دیا۔ محدثین نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلسلہ روایت بھی سنا دیجئے، لیکن بتایا حدیث جب بھی کسی سے لینا پہلے حدیث کا شجرہ سن لینا، پہلے حدیث کا شجرہ۔ بے بلدیت کی حدیث نہ لینا، حدیث کی بلدیت ہم ہیں۔ حدیث کی بلدیت ہم ہیں، حدیث کے باپ ہم ہیں۔ لاوارث حدیثیں نہ لے لینا جس کا کوئی باپ ہی نہ ہو۔ علم کے باپ ہم ہیں، ہم ابو العلم ہیں، ہم ہیں۔